السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 7واں سبق ہے۔ چونکہ کل آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے اس سبق میں 20 روزہ کورس میں تجوید بھی شامل کریں گے انشاءاللہ، تجوید کا تھوڑا سبق بھی۔ تو اس کی بنا پر جو ہماری پہلا حصہ جس میں آیات مبارکہ، احادیث اور مسنون دعائیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ ذرا طویل ہونے کا خدشہ تھا، تو اس لیے احادیث اور مسنون دعاؤں کو ہم نے دوسرے حصے میں شامل کیا ہے۔ تو آج کی ہماری جو حدیث مبارکہ ہے، 13 نمبر حدیث ہم پڑھ رہے ہیں آج۔ حدیث مبارکہ ہے لَتَسُوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ لَتَسُوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ لَتَسُوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهَ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف یعنی پھوٹ ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صفوں کے اندر کھڑے ہوں، صف ہمیشہ سیدھی ہو۔ پھر جو دوسری حدیث مبارکہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب الصلاۃ والادب کے اندر ہے، کتاب البر والصلۃ والادب، والصلاۃ نہیں، کتاب البر والصلۃ والادب کے اندر۔ ترجمہ یہ ہے کہ آپس میں قطع تعلقی نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی آپس میں قطع تعلقی بھی جائز نہیں، قطع تعلقی بھی نہ ہو، اور ایک دوسرے کے در پہ بھی نہ ہو، یعنی دوسرا کیا کر رہا ہے، اس نے اس وقت کیا کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض بھی نہیں رکھنا چاہیے، حسد بھی نہیں کرنا چاہیے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ یہ دو حدیث مبارکہ ہو گئی۔ اب ہم مسنون دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو مسنون دعا ہے وہ یہ ہے سوتے وقت پڑھنے کی دعا، یعنی جب آدمی سوئے تو یہ دعا پڑھے اللہم باسمک اموت واحیا، اللہم باسمک اموت واحیا۔ یہ بخاری کتاب الدعوات کے اندر، بخاری شریف کتاب الدعوات کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیری نام پر زندہ ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد کھانا شروع کرنے کی دعا بسم اللہ و برکت اللہ، بعض کتابوں میں وعلی برکت اللہ اور بعض کتابوں میں بسم اللہ و برکت اللہ ہے۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر کتاب الاطعمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کیا۔ اور اس کے بعد مسنون دعا، تیسری مسنون دعا ہماری بیمار پرسی کے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، یعنی اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر سن لیں
بیمار پرسی کے وقت کی دعا، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب باب الدعاء کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، اس بیماری کو دور فرما، شفا دیجئے، اور آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کے شفا دیے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دیجئے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ اور اگلی مسنون دعا جو ہے وہ ہے بخار اور ہر قسم کے درد کے وقت کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر قسم کے درد اور بخار کے لیے دعا پڑھنا سکھاتے تھے۔ بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر عرق النعار ومن شر حر النار۔ پھر سنیں، بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر عرق النعار ومن شر حر النار۔ یہ ترمذی شریف کتاب الطب کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی جو بزرگ ہے، عالی شان ہے، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہے، ہر اچھلنے والی رگ کی بدی سے اور آگ کی گرمی کے نقصان سے۔ یہ 4 مسنون دعائیں ہوئیں۔ اب مسائل کی طرف آتے ہیں۔ تو واجبات نماز ہم نے کچھ پڑھ لیے تھے، کچھ باقی ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض کتابوں میں آپ کو 14 واجبات نماز ملیں گے۔ تو اس میں نے عرض کیا کہ جو آخری واجب ہے، جو کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہونا، یہ عمومی طور پر کتابوں کے اندر نہیں لکھا ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے تو 20 واجبات نماز پڑھے ہیں، عمومی طور پر کتابوں میں 14 لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بعض واجبات کو، یعنی 2 واجبات کو ایک کر کے بعض کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے مختصر کر کے، اس میں ذرا تفصیل سے ہے، اس لیے تعداد زیادہ ہوئی۔ تو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ 16 نمبر واجب ہے۔ اور 17 نمبر یہ ہے کہ عیدین کی 6 زائد تکبیرات کہنا، یعنی وتر کی نماز میں دعا پڑھنا دعائے قنوت کی جگہ، یعنی جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی احادیث کے اندر مسنون دعائیں آئی ہیں۔ تو بہرحال وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور اگر غلطی سے رہ جائے دعائے قنوت تو پھر سجدہ سوا کرنا ضروری ہوگا۔ 17 نمبر عیدین کی 6 زائد تکبیرات کہنا۔ پھر 18واں عیدین کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا، رکوع کے لیے 6 زائد تکبیرات اور پھر رکوع کے لیے الگ تکبیر کہنا، یعنی کہ جو 3 تکبیرات کہہ دی تو پھر اس کے بعد اس پر جانا، تکبیر کے بغیر جانا نہیں، رکوع کے لیے تکبیر کہنا۔ اور 19واں نمبر ہے عشاء اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان شریف کے وتر میں امام کا زور سے قرات کرنا۔ اور 20ویں نمبر ظہر، عصر اور دن کی سنتوں اور نفلوں میں آہستہ قرات کرنا، یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد نماز کی سنتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے نماز کی پہلی سنت تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کا دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کا سینے تک اٹھانا، اور دوسری تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیوں کو اس طرح رکھنا کہ نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند ہوں، اور تیسرا ہے کہ مقتدی کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر کہنا، یعنی امام تکبیر تحریمہ کہے اس وقت تکبیر تحریمہ کہے، اس سے پہلے نہ کہے۔ تیسرا چوتھا یہ کہ مردوں کو ناف کے نیچے
اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا یہ مسنون ہے۔ اب بہت سارے حدیث آپ کو بعض حدیث یہ بھی ملیں گی کہ مرد اور یعنی عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد بھی سینے پر ہاتھ باندھیں، بعض صحابہ سے آپ کو یہ ملے گی۔ تو بہرحال اگر مجموعہ احادیث کی طرف دیکھا جائے تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے احادیث سے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں سینے پر اور ناف سے اوپر اور ناف کے نیچے تینوں جگہوں پر ہاتھ باندھنا یہ منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر پانچواں سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، سر لٹکا کے ایسے نیچے کر کے جھکا کے نہیں کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا۔ اور چھٹے یہ کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر کم سے کم فاصلہ ہو، اس سے کم فاصلہ نہ ہو، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھنا۔ باقی انشاءاللہ سنتے ہیں، اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ تو بہت سارے لوگ اصل تاریخ کو نظر انداز کر کے زکوٰۃ نکالنے کے لیے رجب یا رمضان میں اپنے مال کا حساب کرتے ہیں، حالانکہ اس میں مقدار زکوٰۃ کے تعین میں کافی فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کا سال تو ربیع الاول میں پورا ہوتا ہے اور اس وقت اس کے پاس 10 لاکھ تھے، مگر یہ شخص اپنی زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتا ہے اور اس وقت کا حساب کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس رمضان میں 8 لاکھ ہیں، صرف 8 لاکھ کا 2.5% ادا کرتا ہے، جبکہ اس پر جو لازم تھا وہ 10 لاکھ کا 2.5% واجب تھا۔ اسی طرح اصل سال کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر بھی ہوئی، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اصل جو صحیح سال جب پورا ہونے پر جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت زکوٰۃ کا حساب ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس سال کی ابتدا میں 50,000 تھے اور سال کے اختتام پر ان میں اضافہ ہو گیا 70,000 ہو گئے، تو 70,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ 20,000 پر الگ سے سال گزارنا یہ ضروری نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، درمیان میں پیسے تو کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں جی ہر 20,000 پر، تو اس طرح حساب لگانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس ابتدا میں 50,000 تھے، سال کے آخر میں 45,000 بچ گئے، تو 45,000 کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جو مال کم ہو جائے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی جتنا مال کم ہو جائے تو وہ جو جتنا کم ہوا ہے، مثال کے طور پر جیسے مثال دی کہ سال کے شروع میں 50,000 تھا، پھر آخر میں 45 ہو گیا، 5,000 کم ہو گئے، تو اب اس 5,000 کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، 45 کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پھر کمیٹی حاصل کرنے کے بعد، مثلا آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی، 5-10 میں بندے مل کر 5-5 ہزار روپے اکٹھے کر رہے ہیں، آپ نے کمیٹی لے لی، دوسری یا تیسری کمیٹی لے لی، اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو رأس المال ہے، کل مال ہے، اس میں سے جو کمیٹی کی جو بقیہ پیسے جو آپ نے ادا کرنے ہیں وہ اس میں سے منفی کر کے پھر جو مال بچے گا اس میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے لیے قرضے کی طرح ہے۔ جس طرح قرضہ جو ہے نا وہ کل مال سے قرضے کے پیسے الگ کر کے اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، اسی طرح کمیٹی کا بھی یہی معاملہ قرضے ہی کی طرح ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، عوام کے اندر جو مشہور غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ۔ تو مشہور ہے کہ وضو کے بعد گالی دینے اور کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو یہ غلط ہے۔ اور عورتوں پر واجب ہے کہ جو صورت پیش آوے گھر کے مردوں کو فرمائش کریں اور علماء سے پوچھ کر ان کو بتائیں، اور اگر گھر کے مرد غفلت کریں تو دوسرے شخص کے واسطے سے تحقیق کریں، اگر کوئی توجہ نہ کرے تو علماء کے گھر جا کر ان کی محارم یا بیویوں کے ذریعے دریافت کریں، ورنہ گنہگار ہوں گی۔ عام طور پر ہم اس سے جو غفلت اختیار کرتے ہیں مسائل کے پوچھنے سے، کہ مرد بھی غفلت کرتے ہیں، تو پھر ان کو عورتوں کو چاہیے کہ جو مسائل ہیں وہ علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں،
ان کی بیٹیوں کے ذریعے سے، ان کے گھر والیوں کے ذریعے سے۔ پھر کم سے کم حیض کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے، اور اس مدت میں ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوا، ذرا بھی زیادہ ہوا، تو وہ بھی حیض نہیں ہوگا، وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ یہ گویا مسائل بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد عام عورتیں، یعنی جو لیبر روم جس کو کہتے ہیں، جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یا اس کا نفاس کہہ سکتے ہیں، ہاں، نفاس میں 40 روز تک نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتی، اگرچہ پہلے ہی پاک ہو جائیں۔ یہ بالکل خلاف دین بات ہے۔ 40 دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے، باقی عقل کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ جس وقت بھی پاک ہو جائے تو فوراً غسل کر کے نماز شروع کرے۔ یعنی عوام کے اندر، عورتوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اگر اولاد ہو گئی تو اس وقت میں وہ 40 دن ضرور گزارتی ہیں حیض کے اور نفاس کے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ 40 دن گزارنا یہ ضروری ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ 40 دن گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی وہ پاک ہو جائے 40 دن اس کی لاسٹ لیمٹ ہے، اس سے زیادہ نفاس نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے جب بھی پاک ہو جائے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے۔ اسی طرح اگر 40 دن میں بھی پاکی حاصل نہ ہو تو 40 دن کے بعد اپنے آپ کو پاک سمجھ کر غسل کر کے نماز شروع کرے گی پھر۔ اور اسی طرح تعاون کے رفع کرنے کے لیے عام طور پر جو ہم اذانیں کہتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ اسی طرح قبر پر دفن کے بعد اور بارش کو روکنے کے لیے بھی اذان دینا یہ بدعت ہے کہ تعاون، جیسا آج کل وبا آئی ہوئی ہے تو لوگ رات کو چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جو بیچارے آرام کر رہے ہیں ان کے آرام میں بھی خلل ڈالتے ہیں، تو یہ بدعت چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو دین سمجھنا، اس کو سنت سمجھنا، یہ غلط بات ہے، یہ بدعت ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔